اور سب باآواز بلند اذان دے رہے ہوں گے، اور ایسے وقت میں جس کی اونٹنی سب سے آگے ہوگی، جو سب سے آگے ہوں گے، اس ہستی کا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جو مؤذنوں کے سردار ہیں وہ حضرت بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ حضور سے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، اور جب حضور سے محبت کی، بڑا پیار کیا، تو حضور نے اس سے بڑھ کر آپ سے محبت کی۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں سے سرکار علیہ السلام کی احادیث ملتی ہے کہ حضور نے ان سے محبت کی، ان سے محبت کی، لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور حضور کی محبت کو جب میں نے علماء سے سنا اور کتابوں میں پڑھا، تو ایک الگ ہی ممتاز ہمیں حضور کی محبت حضرت بلال سے نظر آتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر پیار کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت اس سے پہلے میں آپ کو سناؤں جو میرے ذہن میں آئی کہ ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار علیہ السلام نے سخت سردیوں کی راتیں تھی، آپ نے فرمایا بلال اذان دو، آپ نے اذان دی۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی نمازی نہیں آیا، پھر سرکار نے فرمایا بلال اذان دو، پھر اذان کے بعد کوئی نمازی نہیں آیا، سرکار نے پھر فرمایا بلال اذان دو، 3 بار حضرت بلال نے اذان دی، کوئی نمازی نہیں آیا۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا وجہ ہے آج نمازی نہیں آتے؟ جو سب جانتے ہیں مالک کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ حضرت بلال سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ نمازی کیوں نہیں آتے ہو؟ عرض کی حضور سردی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، اس وجہ سے کوئی آ نہیں رہا۔ سرکار علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سردی کو ختم کر دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، نمازیوں کا رش شروع ہو گیا، اور جو مسجد میں آتا وہ ہاتھ والا پنکھا لے کر اپنے اوپر ہوا جھلتا ہوا آ رہا تھا کہ اب پہلے تو سردی زیادہ تھی تو اب گرمی شروع ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کہ یہاں پر ایک بات سناؤں صحابی کی حضرت بلال کی، جب حضرت بلال اذان دیتے تھے تو آپ کی عادت ہوتی تھی کہ آپ اذان دیتے ہوئے زیارت مصطفیٰ کی کر رہے ہوتے تھے۔ حضور بار بار فرما رہے ہیں بلال اذان دو، آپ جب یہ کلمات کہتے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ اشارہ کرتے کہ میرے سامنے سرکار کھڑے ہیں، یہ اللہ کے محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اشارہ کرتے، اور یہ آپ کی عادت ہوتی۔ اور جب مکہ فتح ہوا، لوگ تو آج کہتے ہیں یہ والی حدیث صحیح نہیں ہے، جب مکہ فتح ہوا تو پہلے یہ حدیث سنیں، جب قیامت کا دن ہوگا، آج تو لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ مکہ فتح ہوا اور حضور نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ حضور کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ حضور فرماتے ہیں میں طواف کر رہا ہوں، میری طرف دیکھتے جاؤ اور اذان پڑھتے جاؤ۔ حضور علیہ السلام طواف کر رہے ہیں اور حضرت بلال مڑتے جا رہے ہیں، جہاں رخ ودعا ہے ادھر دیکھتے جاتے ہیں اور اذان پڑھتے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے جو مؤذن ہوں گے وہ حضرت بلال ہوں گے، اور سب سے پہلے حضور کی مہار پکڑ کر، سواری کی مہار پکڑ کر جنت میں اگر کوئی شخص جائے گا تو حضرت بلال کی ذات ہوگی۔
غلامی کے لحاظ سے اگر کوئی سب سے پہلے جنت میں جائے گا تو وہ حضرت بلال ہوں گے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں میں سے سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں جائے گا، جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو حضور فرماتے ہیں میں پہنچوں گا، انا اول من یقرع باب الجنہ، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح اللہ لی، رب میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑ کر حضور کے غلام کی حیثیت سے سب سے پہلے جنت میں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی کس قدر محبت ہے، کتنا پیار ہے، کس قدر محبت ہے کہ حضور علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں بلال کو آزاد کرا لیتا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کی تو یہ شان ہے، یہی حضرت بلال کہتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بلال جو کچھ ہے لے آؤ، عرض کی ہم توشہ دان خالی کیے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہاتھوں کی برکت دیکھیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت بلال کو فرمایا جو کچھ ہے لے آؤ، عرض کی حضور 7 کھجوریں ہیں، حضور نے فرمایا سامنے رکھو، میرے آقا کے سامنے 7 کھجوریں گن کر رکھی ہیں حضرت بلال نے، سرکار نے کرم فرمایا اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا، سرکار نے فرمایا اے حضرت بلال اس کو کھانا شروع کر دو، میرے ہاتھوں کے نیچے سے نکال نکال کر کھاتے رہو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں بھی تھا، میرے ساتھ 2 بندے اور تھے، کہتے ہیں حضور کا کرم تھا ہم پر کہ ہم حضور کے ہاتھوں کے نیچے سے کھجوریں نکالتے اور کھانا شروع کر دیا ہم نے، یہ کرم تھا کہ حضور کے دست اقدس کے نیچے سے نکال رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں حضرت بلال میں نے یہ کام کیا کہ جب 2 اور تھے وہ بھی ہاتھوں کے نیچے سے حضور کے دست مبارک کے نیچے سے کھجوریں نکال رہے اور کھا رہے، میں بھی یہی عمل کرتا رہا، لیکن میں نے ساتھ یہ عمل کیا کہ ادھر سے میں کھاتا اور گٹھلیوں کو دوسرے ہاتھ کے نیچے رکھ لیتا، میں یہ کرتا رہا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس کے نیچے تو 7 کھجوریں تھیں، اب میں ان گٹھلیوں کو شمار کروں گا اور گنوں گا کہ یہ کتنی بنتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، حضور کو اختیار نہیں ہے، تو سنو حضور کا فقر اختیاری تھا۔ اب اس حدیث میں حضرت بلال کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضرت بلال کہتے ہیں جب میں حضور کو میں نے کھجوریں دی تھی تو 7 تھیں، اب ہم کھا رہے ہیں اور میں گٹھلیوں کو الگ ہاتھ میں جمع کرتا رہا، کہتے ہیں جب میں نے ان کھجوروں کو جو میں کھا چکا ان گٹھلیوں کو میں نے شمار کیا تو وہ 54 تھی۔ وہ 54 گٹھلیاں بن چکی ہیں، 54 ہیں۔ اب حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے فرمایا یہ جو 7 کھجوریں ہیں وہ اب 7 کھجوریں اسی طرح ہیں، کہا اس کو اپنے پاس رکھ لو پھر یہ کام آئیں گی۔ کہا دوسرا دن کھانے کا وقت ہوا، سرکار نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں ان کھجوروں کو لے آؤ، حضرت بلال کہتے ہیں ان کھجوروں کو پھر سرکار نے اپنے دست اقدس کے نیچے رکھا ہے۔ سرکار کے یہ صحابی حضرت بلال کہتے ہیں اب ہم کھانے والے 10 تھے، پہلے 3 تھے، کہتے ہیں ہم کھاتے رہے، سیر ہو گئے، اس کے بعد سرکار نے جیسی اپنا دست اقدس اٹھایا ہے اسی طرح 7 کھجوریں موجود تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا اگر مجھے حق سے رب تعالیٰ سے شرم اور حیا نہ ہوتی تو ہم مدینے جانے تک یہ 7 کھجوریں ختم نہ ہوتی ہیں اور ہم کھاتے رہتے، یہ لنگر ختم نہ ہوتا۔ تو حضور کا فقر اختیاری تھا، اس لیے ابو بکر صدیق کو آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں بلال کو خرید لیتا، امیہ بن خلف سے آزاد کرا لیتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح خرید لیتا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے، آپ کہتے ہیں کہ جاؤ امیہ سے بات کرو، وہ مجھ سے چڑھتا ہے، جا کر تم بات کرو کہ وہ کتنے میں حضرت بلال کو آزاد کرے گا۔ حضرت عباس گئے، بات ہوئی تو امیہ بن خلف نے یہ نہ دیکھا کہ حضرت بلال کا مقام کیا ہے، اسے کیا خبر، وہ تو کافر تھا، وہ تو مشرک تھا، وہ تو منافق تھا، اسے کیا خبر حضرت بلال کا مقام کیا ہے۔ اب اس نے کہا میں 50 دینار میں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عباس حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ 50 دینار میں حضرت بلال کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ساتھ چلتے ہیں، میں خود جا کر بات کرتا ہوں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے ابوبکر صدیق کو امیہ بن خلف جو اس کا مالک تھا، ان کا مالک تھا، جب دیکھا ابوبکر صدیق خود آئے ہیں تو چڑ گیا اور کہنے لگا پہلے تو میں نے 50 دینار میں دینا تھا، اب میں 2000 دینار لوں گا پھر بلال کو آزاد کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ٹھیک ہے میں 2000 دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کہا بات یہاں ختم نہیں ہوگی، کرنا یہ ہے کہ ایک خوبصورت رومی غلام بھی دینا پڑے گا، 2 باندیاں بھی دینی پڑیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں 2000 دینار بھی دوں گا، میں ایک رومی غلام بھی دوں گا، 2 باندیاں بھی دوں گا، حضرت بلال کو آزاد کر دے۔ کہا آزاد کر دوں گا۔ اب آزاد کرا لیا ہے، اب وہ امیہ جو مشرک تھا وہ ہنسنے لگا اور کہکہے لگانے لگا اور کہنے لگا اے ابوبکر صدیق تیرا تو بڑا نام سنا تھا، تیرا تو نام سنا تھا کہ تم اتنے بڑے تاجر ہو، بڑی خرید و فروخت کرتے ہو، آج نقصان اٹھا کر جا رہے ہو۔ 2000 دینار دیے ہیں، ایک رومی غلام دے دیا ہے اور اس غلام کو لے کر جا رہا ہے، 2 باندیاں بھی دے دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اور بدبخت تجھے کیا خبر اس کی کیا شان ہے، تو تو صرف اس کے کالے رنگ کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے دل میں جو حضور کی محبت ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ سن میرا تو یہ عقیدہ ہے، ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا تو یہ عقیدہ ہے اگر تو یہ چاہتا کہ یمن کی حکومت مجھے دے دی جاتی اور پھر تو مجھ سے کہتا کہ میں بلال کو تب دوں گا کہ یمن کی حکومت ہے ابوبکر صدیق مجھے دے دے، تو میں تجھے یمن کی حکومت دے دیتا اور بلال کو تجھ سے آزاد کرا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بات بڑی خوبصورت بات، عشق والی بات آ گئی، آزاد کرایا ہے، حضرت بلال رو رہے ہیں۔ کہا رونا نہیں ہے، اب رونا نہیں ہے، وہاں میں مالک کائنات کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں، وہ تیرے لیے رو رہے ہیں اور ان کے سامنے جا کر رونا نہیں ہے، لہذا حضرت بلال کو اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں نہیں، حضور کی بارگاہ میں چلو، مجھے حضور کو دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کوئی کسی معجزے کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، کوئی کسی معجزے کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، حضرت بلال وہ ہیں جس نے حضور کا چہرہ تکا ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب حضرت بلال کہتے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ایسے نہیں لے کر جانا، تم پر بڑے زخم ہیں، تمہیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اور وہ جو زخم تمہارے نظر آ رہے ہیں پہلے میں ان پر پٹی کروں گا، مرہم کروں گا، تمہیں تیل لگاؤں گا، تم پر کنگھی کروں گا، تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، پہلے تمہیں سجاؤں گا تاکہ جب حضور تمہیں دیکھے تو خوش ہو جائیں۔ آپ کو پھر حضرت بلال کو ابوبکر صدیق گھر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر آپ کے لیے اعلیٰ لباس منگواتے ہیں، آپ کے لیے امامہ منگواتے ہیں اور امامہ پہنواتے ہیں، اعلیٰ لباس پہنا کر خود ہی آپ کو کنگھی کرتے ہیں۔ اور حضرت بلال جب آپ کا یہ عشق دیکھتے ہیں، یہ محبت دیکھتے ہیں، تو حضرت بلال کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق عجیب بات ہے، آج تک مجھے اتنا پیار کسی سے نہیں ملا ہے۔ میری ایک ماں تھی، وہ بھی میری حالت کو دیکھ کر روتی تھی، میری بہنیں تھیں وہ میری حالت کو دیکھ کر روتی تھی، میں ان کو دیکھ کر روتا تھا، میرے والد کا سایہ تو بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، میرا تو کوئی نہیں ہے، آج اتنا پیار مل رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ پیار میں دے رہا ہوں لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو جب حضور کے سامنے جانا تو پھر رونا نہیں ہے۔ حضور کو دیکھ کر ہوتا یہ ہے
جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، سامنے کوئی اپنا آ جاتا ہے تو آنسو نکل جاتے ہیں۔ کہا جب حضور سامنے آئے تو رونا نہیں ہے۔ حضرت بلال سمجھ جاتے ہیں، کہا محبوب کو تکلیف نہیں پہنچانی، کہا ٹھیک ہے میں روؤں گا نہیں۔ اب حضرت بلال کو حضور کے سامنے جیسی ابوبکر صدیق لے کر جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اے بلال دور کیوں کھڑے ہو، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ سینے سے لگا لیا ہے حضرت بلال کو، سینے سے لگا لیا ہے۔ اب حضرت بلال کو جیسی سرکار دیکھتے ہیں، کیونکہ پھر رونا تو نہیں تھا نا، حضرت بلال اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کو سرکار فرماتے ہیں اے ابوبکر تیرا بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزا عطا فرمائے، تو میرے محبوب کو لے آیا ہے، تو بلال کو لے آیا ہے، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابوبکر صدیق جو حضرت بلال کو سمجھاتے رہے کہ رونا نہیں ہے، اب خود رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں، آپ کیوں شکریہ ادا کرتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں تو میرے بلال کو جو لے آیا ہے، تو نے یہ جو احسان کیا ہے، حضرت بلال کو لے آیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کاش ابوبکر صدیق یہ جو تو نے بلال کو خریدا ہے اس پہ میرا بھی کچھ مال لگا ہوتا، میں بھی اس کے خریدار میں میرا بھی نام آ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور آپ شرکت کی بات کرتے ہیں، شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہو، پارٹنر وہ ہوتا ہے جو صرف آدھے کا مالک ہو، شریک وہ ہوتا ہے جو نصف کا مالک ہو۔ آپ شریک نہیں ہیں بلکہ آپ تو حبیب ہیں۔ یہ مال جو ہے میرے پاس یہ بھی آپ کا ہے اور ابوبکر صدیق بھی آپ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی محبت سے کنگھی کی، بڑی محبت سے آپ نے سارے معاملات کیے، حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ اس کے بعد اب سرکار آواز لگاتے ہیں ختیجہ دیکھو حضرت بلال آ گئے۔ اندر سے اماں سیدہ خدیجہ آواز دیتی ہیں سرکار آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بلال عطا کر دیا ہے۔ کہا خدیجہ اندر سے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اب کرم دیکھیں حضور کا، میں کہہ رہا تھا حضور کی محبت حضرت بلال سے زیادہ ہے۔ حضرت بلال نے بہت عشق میں مار کھائی ہیں، لیکن حضور کا پیار بھی دیکھیں۔ اندر سے اماں سیدہ زینب چھوٹی ہیں اور وہ اندر سے کھجوریں لے کر لاتی ہیں، اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھنے لگتے ہیں کہ کھجوریں میں لوں اور بلال کو کھلاؤں، سرکار منع کر دیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق تو نے بڑی اس کی خدمت کر لی ہے، اب بلال کی خدمت میں کروں گا، اب میں کھلاؤں گا، تو نے بڑی خدمت کی ہے۔ اب سرکار کھلاتے کس طرح ہیں حضرت بلال کو؟ حضرت بلال بیٹھے ہیں جنہیں کوئی پوچھتا نہ تھا، آج اللہ کے محبوب مالک کائنات کس طرح کرم فرماتے ہیں، حضرت بلال کو کس طرح کھجوریں کھلاتے ہیں۔ جو سخت کھجوریں تھیں انہیں سائیڈ کرتے ہیں، اور پھر جو نرم کھجوریں ہیں اس پہ سے بھی اوپر کا چھلکا خود اتارتے ہیں اور گٹھلی نکالتے ہیں، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال کو دیتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں بیٹھا تو زمین پر تھا، لیکن میں گویا بظاہر تو زمین پر تھا لیکن میں عرش پر بیٹھا ہوا نظر آتا تھا، کیونکہ اللہ کے محبوب مالک کائنات اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلا رہے تھے۔ اس طرح کھانا کھلایا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ سرکار اب مجھے میری ڈیوٹی بتائیں۔ حضور نے فرمایا تیری ڈیوٹی یہ ہے میرے جو گھر کے کام ہیں وہ سارے تو نے کرنے ہیں۔ حضرت بلال حضور کے ساتھ ہر وقت رہتے، گھر کا کام کرتے، اور جب اس قدر قرب حضور کا مل گیا اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضور کا وصال ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضور کے وصال کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے لوگوں بتاؤ سرکار کہاں ہیں، سرکار کو کہیں دیکھا ہے، میں سرکار کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے پوچھتے وصال کے بعد کہ حضور کہاں ہیں، میں حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے جب دیکھا کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، آپ شام چلے گئے، حلب جو شہر ہے شام کا وہاں جا کر رہائش اختیار کی۔ سال گزر گیا،
साल के बाद किस्मत ने अंगड़ाई ली, आपकी किस्मत जाग उठी, ख्वाब में सरकार का दीदार हो गया। जब सरकार का दीदार हुआ, अब सरकार क्या फरमाते हैं, ऐ बिलाल मदीने क्यों नहीं आते, हमसे मिलने क्यों नहीं आते, क्यों हमें छोड़कर आ चुके हो, आओ मदीना, हम तुम्हें अपनी ज़ियारत कराएंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने ये पैगाम दिया है। अब सरकार अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुना, आप उसी वक्त अपनी सवारी पर बैठते हैं और मदीना आ जाते हैं और फिर हुजूर को ढूंढते हैं कि हुजूर मैं तो मदीना आ चुका हूँ, आप कहाँ हैं, मैं आ चुका हूँ, अपना वादा पूरा कर दिया है, अपना दीदार कराए ना। हुजूर के रोज़े पर आ जाते हैं, हुजूर के रोज़े पर आकर आप ये कहते हैं, हुजूर मैं आपके रोज़े पर आ चुका हूँ, अपना दीदार कराएं। सामने आए, आप ये जुमले कहते हुए बेहोश हो जाते हैं। मदीने में सबको पता लग जाता है, बच्चों को पता चल जाता है कि आज बिलाल मदीने में वापस आ चुके हैं, बिलाल वापस आ चुके हैं। अब सहाबा हजरत बिलाल के पास आते हैं, बिलाल जो हुजूर के होते हुए अजान देते थे, आज दोबारा वो अजान सुनाओ ना, आज दोबारा वो अजान सुनाओ। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं वो अजान कैसे सुनाऊं, क्योंकि जब मैं अजान देता था तो रुख वद्दुहा सामने होता था, लेकिन आज जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचूंगा तो हुजूर का चेहरा सामने नहीं होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं कैसे अजान दूं, मैं अजान नहीं दे सकता, इसलिए कि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। साहबा आपस में मशवरा करते हैं, साहबा कहते हैं हजरत बिलाल ये किसी की बात नहीं मानेंगे, ये बात मानेंगे तो हसनैन की मानेंगे। हसनैन के पास पहुंचे, इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया और बताया कि बिलाल आ चुके हैं और उनसे अजान दिलवानी है। हमारा ये इरादा है कि आज फिर हजरत बिलाल की अजान की आवाज़ सुनी जाए। और लोगों को पता था कि जब बिलाल अजान देते थे तो हुजूर साथ साथ होते थे, और ये अजान तब ही देते थे जब रुख वद्दुहा सामने होता था। ये बात इतनी मशहूर थी कि बच्चे को पता थी ये बात। अब इमाम हुसैन हजरत बिलाल के हाथ को पकड़ते हैं, कहते हैं कि मैं वो हूँ जो मोहम्मद अरबी का नवासा हूँ, ए बिलाल अजान तो सुनाओ ना। हजरत बिलाल कहते हैं, ए हुसैन मैं तुम्हारी बात किस तरह टाल सकता हूँ, मुझे ले चलो, बताओ कहाँ अजान देनी है। आपको मस्जिद में ले जाया गया, आपसे कहा अजान दे। हजरत बिलाल अजान शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर जब आप पहुंचते हैं आप दोबारा बेहोश हो जाते हैं और इधर शोर हो जाता है। बच्चे कहते हैं ये तो मुअज्जिन हैं, ये अजान दे रहे हैं, और जब ये अजान देते हैं तो हुजूर भी साथ होते हैं। मुअज्जिन तो आ चुका है, अब हुजूर कहाँ हैं, हमें बताओ हुजूर कहाँ हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम कि ये ग़ुलाम हज़रत बिलाल को जब होश आता है, आप फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम से जब इस कदर मोहब्बत करते हैं, आखिरी रिवायत कि आपकी शान फिर ये होती है, जब हुजूर जन्नत में गए तो आपकी शान देखें तो आपने जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील ये तो बताओ कि जन्नत में मैं किसी के कदमों की आहट को सुन रहा हूँ। तो बताया जिब्रील अमीन ने, अर्ज़ की हुजूर ये आपके ग़ुलाम बिलाल के कदमों की आहट की आवाज़ है। आप ज़मीन पर आए, आपने पूछा ए बिलाल कौन सा अमल करते हो कि जन्नत में भी आपके कदमों की आहट की आवाज़ सुनकर आया हूँ। तो अर्ज़ की हुजूर मेरा यही अमल है, जब बेवुज़ू होता हूँ तो बावुज़ू हो जाया करता हूँ, इस वजह से रब ताला ने मुझ पर यह करम फरमा दिया है।